وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلونا بادی الرأی، یہ بہت اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تمہارے پاس جو لوگ بیٹھے نا یہ تو نیچ ہیں. ہماری نظروں میں پہلی نظر میں ہم پہچان رہے ہیں نیچ ہیں سارے جو تمہارے پاس بیٹھے. تو پھر تمہارا کلام کیسے، یہ کیا دلیل ہے؟ ارے بھائی کلام پہ بات کرو نا. تمہارا کلام، تمہاری بات کیسے حق ہو سکتی ہے؟ تمہارے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ تو نیچی جاتی کے ہیں. یہ لفظ اراذلنا، ہم میں رذیل، یہ رذیل تو اردو میں بولا جاتا ہے کمین، کمینہ، نیچ، حقیر. یہ اچھا ملا قوم کے سردار، یہ تو بہت نبیوں کے ساتھ آیا، لیکن کسی نے یہ لفظ نہیں بولا کہ یہ تو سب یہ تمہارے پاس جو بیٹھے ہیں یہ نیچی جاتی کے ہیں. یہ کسی نے نہیں بولا. وہ ملائے قوم کی الگ الگ دلیلیں ہوتی تھی. ہماری دیکھنے میں پہلی نظر میں یہ تو وہ لوگ ہیں. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے. حضرت نوح علیہ السلام کن کی طرف بھیجے گئے تھے؟ یہ پہلی دلیل سورہ ہود کے اندر وہاں پر بھیجے گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام جہاں پیدائش سے، جنم سے اونچی نیچی جاتیاں ہوتی ہیں. انہوں نے پہلے اعتراض ہی کہ تمہارے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ کسی اور نبی کے مخالفوں نے اور ملائے قوم نے یا قوم کے سرداروں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نیچ ہے تمہارے پاس جو ہے. یہ تو کہا فرعون، دیکھیں یہ اچھا یہ لفظ وہاں پہ تھا اراذل، وہی لفظ یہاں پہ آیا ارذلون، جمع دونوں ایک ہی ہے. دونوں جگہ حضرت نوح کے لیے، حضرت نوح کی قوم کے ان لوگوں کے لیے جو سرداران قوم یا بڑی، پھر وہ باہر نیچی جاتی کہہ رہے ہیں تو وہ جو اونچی جاتی کا اپنے آپ کو کہتے تھے. قالو سورہ نمبر 26 سورہ شعراء میں بھی آیت نمبر 111 حضرت نوح کا ذکر چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا انؤمن لک، ہم تمہارے اوپر ایمان لائے، واتبعک الارذلون، تمہارے تو جو فالوورز ہیں وہ یہ ہیں نیچ، یہ تمہارے فالوورز ہیں رذیل. تو یہ ورڈ دو جگہ آیا ہے قرآن میں، اور دونوں جگہ حضرت نوح کی قوم کے جو لوگ تھے ان کی زبان سے آیا ہے یہ اعتراض، اور کسی نبی کے فالوورز. دیکھیے وہاں فرعون کے دربار میں کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا لیکن وہ نیچ لفظ نہیں استعمال ہوا تھا. فقالو، حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچے، بات چیت چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا فرعون کے خود نے اور ان کے درباریوں نے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں لبشرین مثلنا، یہ پہلی بات تو وہی ہے، ہمارے جیسے دونوں ہیں انسان جیسے ہمیں، ان پر ایمان لے آئیں. وقومہما لنا عابدون، قوم کی بات انہوں نے بھی کی ہے لیکن ارذلون نہیں کہا ہے. ان کی قوم کے لوگ تو ہمارے غلام ہیں، صدیوں سے غلامی میں چلے آ رہے ہیں. اس قوم کے لوگ، ایک تو یہ کہ ہمارے جیسے، اور پھر یہ کہ ہمارے جیسے نہیں بلکہ یہ اس قوم کے ہیں جو ہماری غلام چلی آ رہی. قومہما لنا عابدون کہا، ارذلون نہیں کہا، پیدائش سے نیچ. تو یہ جو ہے یہ صرف حضرت نوح دو جگہ آیا ہے قرآن میں، اور حضرت نوح کی قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جہاں پیدائش سے جاتی بات تھا، اونچ نیچ، چھوت چھات. ہم پاس بھی نہیں آ سکتے یہ بیٹھے ہوئے، تو یہاں قریب کیسے آ جائیں، انہیں ہٹاؤ. تو یہ آیا ہے قرآن میں کہ بھئی یہ ہٹے تو ہم بات کریں، تو آئیں کیسے اس کے پاس جب یہ بیٹھے ہوئے. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کون تھے. اب قرآن میں اور بھی دوسری جگہوں پہ وہ میں یہاں پہ رکھے دے رہا ہوں. یہ تو ثبوت تھا سورہ ہود کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. یہ جو سناتن دھرمیاں کہلاتے ہیں آج پرانے یہ چلے آ رہے ہیں، حضرت نوح بھی بہت پرانے تھے، تو حضرت نوح ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اور ثبوت دیکھیے کچھ تھوڑے سے، یہ دوسری جگہوں سے ہے. سورہ نوح میں کئی ثبوت ہے. سورہ 71 یہ سورہ نوح ہے، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 17، 14 سے 17 نہیں. آیت نمبر 14 ہے 14 ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. حضرت نوح جو ہے وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا، میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے تمہیں طرح طرح سے تمہیں کریٹ کر کے لایا ہے. یہاں تک تو تھوڑی سی کچھ ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، طرح طرح سے کریٹ کرنے کے کوئی کچھ معنی نکال لے، کوئی کچھ معنی نکال لے. واللہ، یہ آیت نمبر 17، واللہ انبتکم من الارض نباتا، لفظی معنی ہے اور اللہ نے تمہیں انبتکم اگایا من الارض، زمین سے، نباتا جیسے پیڑ پودے جیسے ونسپتی ایسے تمہیں زمین سے اگایا.
حضرت نوح نے کہا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو ہی سمجھایا تھا. یہ اپنی دعوت کا حوالہ دے رہے تھے کہ میں نے اپنی قوم سے کیا کیا کہا. اس میں یہ دونوں باتیں ہیں. تمہیں الگ الگ طور پر پیدا کرتے ہوئے لائے اس ڈفرینٹ اسٹیجز میں, اور تمہیں زمین سے اگایا ایسے جیسے ونسپتی. ہندو کہتے ہیں ہے نا تمہارے یہاں یہ آواگمن قرآن کے اندر حضرت نوح والی قوم کے اندر ہے, حضرت نوح کے بیان میں ہے, آواگمن نہیں ہے. اس وقت اس کا کیا مطلب تھا اس دور میں, اس کو لٹرل میننگ دے دیے انہوں نے, تو وہ آواگمن بن گیا. یوں سمجھیے جیسے بنی اسرائیل اس سے پہلے ان کی یہ مذہبی اصطلاحی زبان تھی, ریلیجس ٹرمینالوجی. نیک لوگ سب خدا کے بیٹے, برے لوگ سب شیطان کے بیٹے. یہ چلا رہا تھا, یہ شرک نہیں تھا, یہ ان کی ریلیجس ٹرمینالوجی تھی جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی. حضرت عیسیٰ کے فالوورز نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ اسے لٹرل مان لیا خدا کا اکلوتا بیٹا. بالکل نہیں ایسے نہیں جیسے نیک ہے سب سے زیادہ تو اس لیے کہہ دیا, اس لیے نہیں, بلکہ سچ مچ خدا کا اکلوتا بیٹا. انہوں نے اس کو لٹرل بنا دیا, لفظی معنی. ایسے ہی جیسے آپ کے یہاں بہت سے لوگ اللہ کا ہاتھ بنا دیتے ہیں, ید اللہ کہتے ہیں نا, پھر دیکھو قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان لوگوں کے اوپر. تو آپ کے یہاں بولا جاتا ہے یہ بہت سے بڑے آدمیوں کا ہاتھ ہے اس پر, تو یہ دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے, تائید ہے, سپورٹ ہے. تو قرآن بھی لٹریری کلام ہے. جب لفظی معنی پہنا لیے جائیں تو پھر یہ ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا ایک تخت ہے بچھا ہوا, جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے, اس پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے, جیسے بادشاہ سلامت تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اس پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ فزیکلی تو کم سے کم کچھ فزیکل بھی ہوا, وہ مادی بھی کچھ ہوا, اور کرسی سے چھوٹا ہوا, کرسی تخت سے بھی چھوٹی ہوئی. وہ تخت جو سمندر پہ رکھا ہے اس سے چھوٹا ہے, اور وہ اس آسمان سے چھوٹا ہے. وہ سمندر جس آسمان کے اوپر ہے وہ 7ویں کے اوپر. تو اللہ تو بہت بڑا سا ہے, وہ اترتا رہتا ہے کرسی سے, ابھی پاؤں بھی زمین پہ نہیں ٹکے ہوئے. یہ بھی ہے روایت اس کرسی پہ, وہ کرسی اتنی بڑی ہے, اور وہ اس میں سے اتر کے الگ الگ آسمانوں پہ آتا رہتا ہے. تو اب دنیا کی کوئی زبان ایسی کوئی نہیں ہے ایسی جس میں یہ نہ بولا جاتا ہو کہ تختہ الٹ گیا. اب ملکہ الزبتھ پھر تخت پر, تو تخت نہیں ہے کوئی جس پر بیٹھی. ارے سارا جھگڑا تو کرسی کا ہے, پاور کا, تخت اقتدار کا. یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. یہ ہیبرو میں بھی بولا جاتا ہے, ڈکشنریز کے اندر آیا تھا جہاں پر اللہ کے عرش کا ڈیٹیل, وہاں پہ میں نے ان کی اوریجنل ہیبرو سے بھی حوالے دیے تھے, سارے ثابت کیے تھے وہاں. تو اب یہ تو ہمارے یہاں بھی وہی جب لٹرل بنا لیتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے شرک اس کا. الفاظ تو یہ آ گئے نا, اللہ کا گھٹنا, اللہ کا ٹخنا, ایسے انہوں نے کیا. جو کچھ بھی مطلب ہے اس کا میں اس پر نہیں جا رہا, لیکن انہوں نے اس کو لفظی معنی دے دیے, لفظی معنی دے دیے تو آواگمن بن گیا. تو اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے حضرت نوح کی قوم وہ قوم تھی کہ حضرت نوح نے جو پیغام پہنچایا تھا اس کو انہوں نے لٹرل میننگ میں جب لیا تو آواگمن کا عقیدہ بنا تھا. ہمیں معلوم ہوا کہ کون سی قوم ہے وہ. یہ وہ ہے جو آج یہاں پہ اپنے آپ کو سناتن دھرمی کہتے ہیں, ان کا تعلق چلا آ رہا ہے.